جسموں سے کٹ رہے تھے جو سر بولتے رہے پیغام حق بے خوف و خطر. جو کہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ریاست کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسی چیز ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ تو پرابلم یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو جن لوگوں نے ان سے کہہ دیا نا کہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، وہ جو ان سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں نا، وہ بیچ میں آڑے آ رہے تھے. لیکن میں جو ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جو میں ایک مثال سے عرض کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے گھر کے باہر ہمارے اسٹریٹ میں کوڑے کا بڑا ڈرم پڑا ہوتا ہے. یہ ڈرم اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ سینیٹیشن والوں کی آف کورس. اب فرض یہ سینیٹیشن والے اس کو نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں درخواست کرتے ہیں اہل محلہ کہ اٹھا لو، اور بدبو وہاں سے آنے لگ جاتی ہے. اب جب انتہائی بدبو آتی ہے، لوگ سب مل کے ہم لوگ مل کے کہتے ہیں کہ چلو جی ایسا کرتے ہیں کہ سزوکی منگاؤ، کوئی شیزور منگاؤ، اس میں ڈالو اور اس کو جا کے لے جائیں. جب ہم اس گند کو اٹھا کے جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں کہیں، تو سینیٹیشن والے آ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے تو یہ آپ کا کام ہی نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں کیا، یہ آپ نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیا. سوال میرا وہی اسی پوائنٹ پر آؤں گا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سب چیز ایسے ہو رہی ہو اور قانون نہ کام کر رہا ہو، ادارے کام نہ کر رہے ہوں، تو پھر آدمی کہاں جائے؟ بولتے رہے پیغام حق بے خوف و خطر بولتے رہے جسموں سے کٹ رہے. جتنے خودکش حملہ آور پاکستان میں ابھی تک جتنے بھی خودکش ہوئے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹری کے اندر جو کرائسس مینجمنٹ ہے وہاں سے تیار ہوتے ہیں. یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اصل میں وہاں جو پالیسیز بن رہی ہیں یہ وہ پالیسیز کا نتیجہ ہے. انٹیریئر منسٹری کی اور ہماری حکومت کی جو پالیسیز ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے. یہ ایجنسیاں تیار کر رہی ہیں. کیسے تیار کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کی بہن کو اٹھا کے لے جائیں انویسٹیگیشن کے نام پر، اس کو ایف بی آئی کے حوالے کریں کہ تم اس سے انویسٹیگیشن کرو. پہلی بات تو شرم کا مقام ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. میرے سامنے ایسے واقعات ہیں، ہم تو اس کو روک رہے ہیں. ہم اس طرح کی ساری چیزوں کو اپنے خطبات میں مولانا عبدالعزیز صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں معصوم جانوں کا جو قتل ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. ہم تو روک رہے ہیں اس کو. آج ہم اگر مولانا عبدالعزیز صاحب صرف کہہ دیں، ایک اجازت دے دیں، ان کے پاس آ کے لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب صرف اس بات کی اجازت دے دیں کہ چلو نکلو اور کرو، میں آپ کو بتاؤں کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ تلا ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا تو روک رہے ہیں، آپ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. بولتے رہے پیغام حق بے خوف و خطر بولتے رہے جسموں سے کٹ رہے تھے جو سر بولتے رہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قبائل کے اندر جو ایلڈرز جرگہ کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے غلط فیصلے ہوتے ہیں، صحیح نہیں غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں، سردار پنچایت کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب قبائل کے اندر جرگہ ہوتا ہے، علاقے کے لوگ بیٹھ کے اپنے کلچر کے نام پر کہ جی ہمارے آباء و اجداد کا ایک سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کے تحت یہ کریں گے، غلط ہوتا ہے بالکل بالکل ہمارے یعنی شریعت سے بھی متصادم ہوتا ہے اور غلط فیصلے ہوتے ہیں. وہاں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ پیرلل یعنی ایک سسٹم نہیں، میرا مطلب ہے کہ اتنے زور و شور سے اس کو تبدیل کریں. میں اگر یہ کہتے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں، اگر کہتے ہیں تو وہ سارے حضرات سارے کے سارے اسمبلی میں بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہی لوگ جب وہاں جاتے ہیں وہاں پنچایتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جرگے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک اس انداز میں مؤثر انداز میں آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو اس حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ کام ہم ایک لحاظ سے تو بڑے عرصے سے کر ہی رہے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں حشمت حبیب صاحب، بڑے معروف ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ان کا اپنا مسئلہ تھا، کیس چل رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا کروڑوں کا مسئلہ تھا، اور وہ اس سچویشن پر آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں بہت تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، اس سسٹم سے پیشی پہ پیشی لگ رہی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، میرے لیے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. میں نے دوسروں کو بھی بلایا، ڈاکٹر صاحب کو بھی. یہاں بیٹھ کے ان دونوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں. میں نے مفتیان کرام کا ایک جو پینل تھا ہمارا، ان کو بٹھایا، میں خود بھی بیٹھا. ہم نے ان کا مسئلہ میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے کے دوران 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ حل کر دیا. کوئی نہیں جو بڑھ کے روکے
ظلم کے ہاتھ برسی تھی موت جن پہ شہر بولتے رہے پیغام حق یہی اگست کا مہینہ تھا. اسی مہینے کے اندر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا کہ ایک پلاننگ ہوئی تھی کہ 14 اگست کو جی ایچ کیو، آرمی ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، کنونشن سینٹر، یہ سارے جو ہیں یہ بلاسٹ کرنے تھے. اور اس میں میرے بارے میں یہ تھا کہ یہ اس میں ماسٹر مائنڈ تھے اور ان کا کی رول تھا. اور اس میں جو مذہبی خیز بات تھی کہ وہ یہ کہ لال مسجد کے اندر بیٹھ کے پلاننگ ہوئی ہے. آئی جسٹ امیجن کہ بھائی یعنی میں اگر فرض کیا پلاننگ کرنی ہے تو میں اتنا ہی کوئی بڑا بے وقوف ہوں کہ لال مسجد کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں گا. اس کو کسی ایسے پوائنٹ پر جس مسجد کے اوپر ہر وقت ایجنسیوں کی نظر ہے، مختلف قسم کی ایجنسیاں ہر وقت یہاں پر ہر نماز میں موجود ہوتی ہیں. اب میرا دماغ خراب ہے. یہاں پہ وہ جو مصری باشندے کہہ رہے تھے کہ جی وہ آئے اور